तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। मैं हूँ जहारा वॉइस। तमाम आलम पहले बिल्कुल नापैद था, फिर अल्लाह ताला के पैदा करने से मौजूद हुआ। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, न उसने किसी को जना, न वो किसी से जना गया, न उसकी कोई बीवी है, कोई उसके मुकाबिल का नहीं। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कोई चीज़ उसके मसल नहीं, वो सबसे निराला है, वो जिंदा है, हर चीज़ पर उसको कुदरत है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं, वो सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है, लेकिन उसका कलाम हम लोगों के कलाम की तरह नहीं, जो चाहे करता है, कोई उसकी रोक टोक करने वाला नहीं, वही पूजने के काबिल है, उसका कोई साजी नहीं, अपने बंदों पर मेहरबान है, बादशाह है, सब ऐबों से पाक है, वही अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है, वही इज्जत वाला है, बड़ाई वाला है, सारी चीज़ों का पैदा करने वाला है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं, गुनाहों का बख्शने वाला है, ज़बरदस्त है, बहुत देने वाला है, रोजी पहुंचाने वाला है, जिसकी रोजी चाहे तंग कर दे और जिसकी चाहे ज़्यादा कर दे, जिसको चाहे पस्त कर दे, जिसको चाहे बुलंद कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इंसाफ वाला है, बड़ा तहम्मुल और बर्दाश्त वाला है, खिदमत और इबादत की कदर करने वाला है, दुआ का कबूल करने वाला है, समाई वाला है, वो सब पर हाकिम है, उस पर कोई हाकिम नहीं, उसका कोई हिकमत खालिज नहीं, वो सबका काम बनाने वाला है, उसी ने सबको पैदा किया, वही क़यामत में फिर पैदा करेगा, वही जिलाता है, वही मारता है, उसको निशानियाँ और सिफतों से सब जानते हैं, उसकी ज़ात की बारीकी को कोई नहीं जान सकता। गुनहगारों की तौबा कबूल करता है, जो सज़ा के काबिल हैं उनको सज़ा देता है, वही हिदायत करता है, जहाँ में जो कुछ होता है उसी के हुक्म से होता है, बगैर उसके हुक्म के जर्रा नहीं हिल सकता, न वो सोता है न ऊँघता है, वो तमाम आलम की हिफाजत से थकता नहीं, वही सब चीज़ों को थामे हुए है, उसी तरह तमाम अच्छी और कमाल की सिफतें उसको हासिल हैं और बुरी और नुकसान की कोई सिफत उसमें नहीं है, न उसमें कोई ऐब है, उसकी सब सिफतें हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी और उसकी कोई सिफत कभी जा नहीं सकती। मखलूक की सिफतों से वो पाक है और कुरान और हदीस में बात जगह जो ऐसी बातों की खबर दी गई है तो उनके माने अल्लाह के हवाले करें कि वही उसकी हकीकत जानता है और हम बेखुद कर इसी तरह ईमान लाते हैं और यकीन करते हैं कि जो कुछ उसका मतलब है वो ठीक है और हक है और यही बात बेहतर है, या उसके कुछ मुनासिब माने लगा लें जिससे वो समझ में आ जाए। आलम में जो कुछ भला बुरा होता है सबको खुदा ताला उसके होने से पहले हमेशा से जानता है और अपने जानने के मुवाफिक उसको पैदा करता है। तकदीर उसी का नाम है और बुरी चीज़ों के पैदा करने में बहुत भेद हैं जिनको हर एक नहीं जानता। बंदों को अल्लाह ताला ने समझ और इरादा दिया है जिससे वो गुनाह और सवाब के काम अपने अख्तियार से करते हैं, मगर बंदों को किसी काम के पैदा करने की कुदरत नहीं है। गुनाह के काम से अल्लाह पाक नाराज़ और सवाब के काम से खुश होते हैं। अल्लाह ताला ने बंदों को ऐसे काम को हुक्म नहीं दिया जो बंदों से न हो सके। कोई चीज़ खुदा के जिम्मा ज़रूरी नहीं, जो कुछ मेहरबानी करे उसका फजल है। बहुत से पैगंबर अल्लाह ताला के भेजे हुए बंदों को सीधी राह बताने आए और वो सब गुनाहों से पाक हैं। गिनती उनकी पूरी तरह अल्लाह ही को मालूम है। उनकी सच्चाई बताने को अल्लाह ताला ने उनके हाथों ऐसी नई नई और मुश्किल मुश्किल बातें जाहिर की जो और लोग नहीं कर सकते। ऐसे बातों को मुअज्जज़ा कहते हैं। उनमें सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और सबके बाद हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी दरमियान में हुए। उनमें बाज़ी बहुत मशहूर हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़्ल अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सब पैगंबरों की गिनती
اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی۔ اس لیے یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہیں ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ان پر بھی۔ پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جاگتے میں جسم کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جس کام میں لگا دیا ہے اس میں لگے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی کتنے ہی بڑے درجہ کو پہنچ جائیں مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شرع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی۔ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دے یا تو جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہے، اس کو کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شرع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شرع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں کو اتاریں تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھنے اور دین کے بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہترین ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا درجہ کا صحابی کے برابر مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیویاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے۔ اللہ اور رسول کی کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا
اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے کھلے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اونچ نیچ کر کے اپنے مطلب بنانے کو مانے گھڑنا بددینی کی بات ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برابر برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا، یہ لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ رسول نے لعنت کی ہے یا ان کو کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر ملعون کہنا گناہ نہیں۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ اگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کی چین ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہے دکھلایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں۔